आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ में हूं मोहम्मद नोमान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की कीमत में 2.58% तक इजाफा किया गया। सुई नॉर्दर्न के लिए एलपीजी की कीमतों में 32 सेंट फी MMBTU इजाफा किया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहवाल जानेंगे फहद अमीन से। जी फहद। हाँ जी बिल्कुल, एलएनजी की कीमतों में जो है वो एक दफा फिर इजाफा कर दिया गया है और इस इजाफे का ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलएनजी की कीमतों में 2.58% तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। सुई नॉर्दर्न के लिए एलएनजी की कीमतों में 32 सेंट फी MMBTU जो है वो इजाफा किया गया है। सुई नॉर्दर्न के लिए एलएनजी की नई कीमत जो है वो $12.81 फी MMBTU जो है वो मुकर्रर की गई है। इसी तरह सुई सदरन के लिए जो है वो एलएनजी की कीमतों में जो है वो 9 सेंट फी MMBTU जो है वो इजाफा किया गया है। सुई सदरन के लिए एलएनजी की नई कीमत जो है वो $13.5 फी MMBTU जो है वो मुकर्रर की गई है और इस हवाले से ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है फहद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इंचार्ज मीडिया सेल DGPR ज़हीर अहमद सुलहरी का तबादला कर दिया गया है। ज़हीर अहमद को इंफॉर्मेशन ऑफिसर वज़ीर आला ऑफिस तैनात कर दिया गया। उस्मान तारिक, तलाल बिन नासिर, दाऊद अहमद का भी वज़ीर आला ऑफिस तबादला कर दिया गया है। DGPR की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि इंचार्ज मीडिया सेल DGPR ज़हीर अहमद सुलहरी का तबादला कर दिया गया है। ज़हीर अहमद सुलहरी को इंफॉर्मेशन ऑफिसर वज़ीर आला ऑफिस तैनात करने का हुक्म जारी। उस्मान तारिक, तलाल बिन नासिर, दाऊद अहमद का भी वज़ीर आला ऑफिस तबादला कर दिया गया है। DGPR की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी जामियात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। ऑनहार मेरिट प्रोग्राम, स्पेशल कोटा और चीफ मिनिस्टर PhD प्रोग्राम की उसूली मंजूरी दी गई है। अहम ये खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। ब्यूरो चीफ हसन रज़ा हमारे साथ हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा। हसन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, अहम इजलास हुआ, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस ब्रीफिंग में बताया गया कि 20 डिसिप्लिन में PhD के लिए 500 स्कॉलरशिप जो है वो दिए जाएंगे। गरीब का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो क्यों जाता है, ये मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मेयार तलीम बेहतर बनाना चाहिए और PhD और MPhil का क्राइटेरिया बेहतर किया जाए और यहाँ पे हर सहूलियात फराहम की जाए, जिसके लिए 500 स्कॉलरशिप देने का फैसला किया गया है, जिसमें होनहार मेरिट प्रोग्राम, स्पेशल कोटा, चीफ मिनिस्टर PhD प्रोग्राम जो है वो शुरू किए जाएंगे, जिसकी सूदी मंजूरी मरियम नवाज शरीफ की जानिब से दे दी गई है। ठीक है हसन रज़ा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब असम्बली की फाइनेंस कमेटी तश्कील। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान कमेटी के सरबराह होंगे। 9 रुकनी फाइनेंस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली शामिल। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लियाकत अली हमारे साथ है, उनसे अपडेट लेंगे। लियाकत, बताइएगा अपोजिशन से किन अरकान को शामिल किया गया? बिल्कुल, पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस कमेटी का जो है स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इस कमेटी के सरबराह होंगे और अगर इसमें मेंबरान की बात की जाए तो वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शजाउर रहमान भी इसके बालियाज़ा मेंबर होंगे, जबकि अली हैदर गिलानी को इसमें हुकूमत की तरफ से नामजद किया गया। अपोजिशन की तरफ से सरदार शहाबुद्दीन मोहम्मद मुज्तबा और जो है अली इम्तियाज बड़ाइश को इसमें नामजद किया गया है। तो इस हवाले से जो है कमेटी की जो है वो अब तश्कील बाज़ाब्ता हो गई है, जो पंजाब असम्बली से रिलेटेड फाइनेंस के मामलात को देखा करेगी। ठीक है लियाकत, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर पैदल चलने वालों को सहूलत देने का प्लान। सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और मरकजी शाहराहों पर पेडिस्ट्रियन पुल बनाने की मंजूरी दी गई है। पेडिस्ट्रियन पुलों के लिए कसीर फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। पुल बनाने की जिम्मेदारी LDA से लेकर टीपा को तफवीज़ कर दी गई है। अपडेट लेंगे, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, अहम फैसला सामने आया है। बिल्कुल मोहम्मद नुमान की LDA के 47 सालों में शहर में 44 पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाए जा सके।
اور اب جو شہر کا سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق LDA کنٹرولڈ ایریا میں 68 مرکزی شاہراہیں ایسی موجود ہیں جہاں پر پیدل چلنے والے پلوں کی کمی پڑ چکی ہے، جس کے بعد LDA نے شہر میں مزید پیڈسٹرین پل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی تناظر میں نو منتخب پنجاب حکومت نے LDA کو پل بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یہ شہر کے سگنل فری کوریڈورز اور مرکزی شاہراہوں پر پیڈسٹرین پل بنائے جائیں گے، تاہم پل بنانے کی ذمہ داری LDA سے لے کر ٹیپا کو تفویض کی گئی ہے۔ پل بنانے کے لیے LDA نے 87 کروڑ 25 لاکھ روپے کا PC1 تیار کیا، تاہم پنجاب حکومت نے اکتوبر تک 59 کروڑ 79 لاکھ 8 ہزار روپے کے فنڈ جاری کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے، اور اسی تناظر میں پنجاب حکومت نے 12 کروڑ روپے کے فنڈز ٹیپا کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے باقی ماندہ جو 3 ماہ ہیں ان میں 5 پلوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا، جس میں شملہ پہاڑی نادرا آفس، لبرٹی گول چکر اور وحدت روڈ پر پیڈسٹرین بریجز بنائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فیز میں اللہ گول چکر پر 2 پیڈسٹرین پل اور وابدہ ٹاؤن سدرن بائی پاس پر بھی پیڈسٹرین پل بنانے کا پلان شامل ہے۔ ٹھیک ہے، زین العابدین اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ مانگا منڈی احمد آباد مین ملتان روڈ شدید خستہ حالی کا شکار ہے، علاقے کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج کا نظام درہم برہم، سیوریج سسٹم نہ ہونے سے گندا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، علاقہ مکین سراپا احتجاج، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا، علاقہ مکینوں کا مسائل حل نہ ہونے پر ملتان روڈ پر دھرنے کا اعلان۔ عطا اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اپڈیٹ لیں گے۔ جی عطا اللہ بتائیے گا۔ جی بالکل، مانگا منڈی محلہ عادل ٹاؤن احمد آباد مین ملتان روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سیوریج کا نظام دھرم برم ہونے سے گٹروں کا گندا پانی لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں داخل ہو رہا ہے۔ گندے پانی سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ کئی بار انتظامیہ کو اطلاع دی گئی مگر انتظامیہ نیند کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ شہری پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ گندے پانی کی وجہ سے لوگوں گھروں میں مسور ہو بن کر رہ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ بچے اسکول جاتے ہوئے کئی بار اس گندے پانی میں گر چکے ہیں۔ رمضان مبارک میں لوگ مسجد جانے کی بجائے گھروں میں نماز پڑھنے پر مجبور ہے۔ لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ڈپٹی کمشنر لاہور اور اسسٹنٹ کمشنر رائمنڈ سے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتے کیا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہماری پھر بھی سنوائی نہیں ہوئی تو ہم مین ملتان روڈ بند کر کے دھرنا دے دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، عطا اللہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر جوہر ٹاؤن کی قیمتی اراضی پر قبضہ مافیا براجمان ہے۔ LDA کا اربوں روپے کی اراضی پر قائم جھگیوں کے خلاف آپریشن 150 کنال سے زائد رقبے پر قائم جھگیاں مسمار کر دی گئی ہیں۔ فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کے پلاٹ واگزار اور سرکاری راستہ کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ زین العابدین سے اپڈیٹ لیں گے، زین بتائیے گا۔ یہ DG LDA کی ہدایت پر LDA کے شعبہ ہاؤسنگ 7 کی طرف سے آج فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر جوہر ٹاؤن میں یہ گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے، جہاں پر قیمتی اراضی پر خانہ بدوشوں کی طرف سے جھگیاں بنا کر یہ اربوں روپے مالیت کی اراضی پر قبضہ جما لیا گیا تھا، اور یہ جھگیاں موجود ہونے کی وجہ سے FTC کے جو پلاٹ تھے وہ بھی نیلام نہیں ہو رہے تھے۔ تو ڈائریکٹوریٹ آف ہاؤسنگ 7 LDA کی طرف سے آج یہ آپریشن کیا گیا، جس کی سربراہی ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 معظم رشید نے کی، اور آپریشن کے دوران 150 کنال سے زائد رقبے پر واقع جو جھگیاں تھی ان کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کے پلاٹ واگزار کروا لیے گئے ہیں اور سرکاری راستہ بھی کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ اب تک جو کارروائی کی گئی ہے اس میں سرکاری پلاٹوں پر قائم 400 سے زائد جھگیاں گرا دی گئی ہیں۔ یہ DG LDA کی خصوصی ہدایت پر آج یہ آپریشن کیا گیا، اور آئندہ یہ فالو اپ آپریشن کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گرین بیلٹ پر قبضہ کیا گیا تھا وہ گرین بیلٹ سے بھی اراضی کو واگزار کروا لیا گیا ہے، اور گرین بیلٹ میں جو پودے لگانے کا عمل ہے وہ بھی LDA کی طرف سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، زین العابدین اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سائیکل کلچر و صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ بارے جائزہ لیا گیا ہے۔ شہر میں بس سٹاپس کے پاس سائیکل سٹینڈز بنانے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ سائیکل سواروں کو سینما، ریستوران اور کافی شاپس پر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ عمران اکبر سے اپڈیٹ لیں گے۔ عمران بتائیے، اہم ڈیسیژن سامنے آیا ہے۔
جی بالکل، اس وقت انٹرنیشنل شہروں کی طرز پر محفوظ سائیکلنگ جو ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے کمیشن لاہور کی طرف سے۔ کمیشن لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت سائیکل کلچر و صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے خصوصی اجلاس ہوا ہے۔ سائیکلنگ کلچر ماڈل سے سائیکلنگ شہری صحت مند ماحول فروغ اور کاروبار کے موقع پیدا ہوں گے۔ کمیشن لاہور کا نے فیصلہ کیا ہے کہ شہر میں بس اسٹاپ کے پاس سائیکل سٹینڈز بنیں گے۔ شہری ڈاکنگ سٹینڈ سے کیو آر کوڈ پر سائیکل رینٹ پر لیں گے، جبکہ اگلے کسی سٹینڈ پر واپس کریں گے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ جس میں پی آئی ٹی بی کی سائیکل ایپ سائیکلنگ بزنس ماڈل کے تمام پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمیشن لاہور کا یہ کہنا ہے کہ سائیکل کلچر فروغ ایپ الگ دستیاب ہوگی، جبکہ گو پنجاب پی آئی ٹی بی سے بھی لنک ہوگی۔ سائیکل کلچر فروغ اسٹیک ہولڈرز میں سرکاری و پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز اور بینکرز اور سائیکلسٹ شامل ہوں گے، جبکہ کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ سائیکلسٹ کو سینما، ریسٹورینٹ اور کافی شاپ سے کیو آر کوڈ پر ڈسکاؤنٹ آفر ہوگا۔ سائیکلسٹ کو اپنی ذاتی سائیکل کھڑی کرنے کے لیے بھی ماڈل شو پر سٹینڈ مہیا کیے جائیں گے۔ سائیکل کلچر فروغ کے لیے بزنس ماڈل اپنائیں گے، سرکاری اخراجات نہیں ہوں گے۔ سائیکلسٹ کی سیفٹی و سیکورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے سائیکل لینس ایریا کے فوڈ چین سے ڈسکاؤنٹ آفر ہوگی اور ایپ پر ڈسکاؤنٹ مشتہر ہوگا۔ اس حوالے سے سائیکلسٹ ایپ کو آن کریں گے، جبکہ کیو آر کوڈ کی بنیاد پر فوڈ ڈسکاؤنٹ حاصل کیا جائے گا۔ کمیشن لاہور کا یہ بھی کہنا ہے کہ اظہار دلچسپی کے اشتہار دیگر سائیکل کمپنیز و گروپس کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں نجی سیکٹر، شہر کی بڑی سوسائٹیز بھی شہریوں کو سائیکلنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مہم میں تعلیمی ادارے، سائیکلنگ کمپنیاں، سروس جو ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اجلاس میں ریئل بینک آف پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ تمام افسران نے شرکت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ پنجاب کی 19 یونیورسٹیوں میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز سینڈیکیٹ ممبرز مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد پنجاب یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ ممبر مقرر کر دیے گئے۔ جسٹس شجاعت علی خان اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سینڈیکیٹ ممبر مقرر، جبکہ جسٹس علی باکر نجفی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سینڈیکیٹ ممبر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ لیں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کی 19 پبلک یونیورسٹیز میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو سینڈیکیٹ کا ممبر مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان پنجاب یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ ممبر مقرر ہوئے ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان یونیورسٹی بہاولپور کے سینڈیکیٹ ممبر مقرر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جسٹس علی باکر نجفی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، جسٹس مثالیہ نیلم لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی، جسٹس عابد عزیز شیخ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے سینڈیکیٹ کے ممبر مقرر ہیں۔ جسٹس صداقت علی خان پیر مہر علی شاہ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے سینڈیکیٹ کے ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ جسٹس شہباز علی رضوی بہاولپور زکریا یونیورسٹی، جسٹس فیصل زمان خان اور جسٹس مخلوق عابد نقوی کو یونیورسٹی آف لا کالج کے سینڈیکیٹ ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم کو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس کے ممبر بورڈ آف ٹرسٹی مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن بھی ممبر بورڈ آف اسٹڈیز ہوں گے۔ اسی طرح سے جسٹس شہرام سرور چودھری ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کے ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ جسٹس سردار محمد سرفراز جوگر نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے سینڈیکیٹ کے ممبر مقرر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جسٹس طارق شریف شیخ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، جسٹس چودھری عابد حسین چٹھا فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد، جسٹس نوار الحق پنو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا، جسٹس محمد وحید خان کو فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی راولپنڈی، اور اسی طرح سے جسٹس عاصم حفیظ نیشنل کالج آف آرٹس کے ممبر بورڈ آف گورنر مقرر کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے محمد اشفاق، تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔